امریکا اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، لیکن یہ صرف لفظوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اسٹریٹجک کھیل ہے۔ تو چلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طاقت کے اس مظاہرے اور ان دھمکیوں کے پیچھے اصل کہانی آخر ہے کیا۔ اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیسے الفاظ کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم امریکہ کے اسٹیلتھ بمبار یعنی B-2 اسپرٹ پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایران اس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھیجے جانے والے پیغامات کی جنگ ہے، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ اس سب کا اصل میں مطلب کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ آج کل جو کشیدگی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد دراصل وہ تیز بیانات ہیں جو فوجی صلاحیتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں ملکوں کے بیچ جو ایک طویل سرد جنگ چل رہی ہے، یہ اسی کا ایک نیا باب ہے۔ یہاں طاقت کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اصل جنگ سے بچنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ صرف ایک طنز نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کی پوری حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی حکمت عملی کو کہتے ہیں غیر متناسب جنگ۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ٹیکنالوجی میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ نفسیاتی طور پر یعنی دماغی طور پر اپنے حریف کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران یہی پیغام دے رہا ہے کہ امریکی طاقت اپنی جگہ، لیکن ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کا اپنا طریقہ موجود ہے۔ آپ اسے شطرنج کی بازی سمجھ لیں۔ ایک طرف ہے امریکہ جو اپنے سب سے طاقتور مہرے یعنی B-2 بمبار کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہرہ ہے جو کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران نے اپنے میزائلوں اور فضائی دفاع کا ایک مضبوط جال بچھا رکھا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حملے کی قیمت اتنی زیادہ ہو کہ حملہ آور کو کئی بار سوچنا پڑے۔ تو اب ذرا اس کھلاڑی کی بات کرتے ہیں جس کا سب سے زیادہ چرچا ہے، یعنی امریکہ کا B-2 اسٹیلتھ بمبارڈ۔ کیا یہ واقعی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا بتایا جاتا ہے؟ دیکھیں، B-2 صرف ایک بمبارڈ طیارہ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا پوشیدہ رہنا ہے، یعنی ریڈار کی نظروں سے بچنا، اور دوسری بڑی طاقت دنیا میں کہیں بھی پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ واشنگٹن کو ایک ایسی برتری دیتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ہدف ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی آخر کام کیسے کرتی ہے؟ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص اندھیرے میں کالے کپڑے پہن کر چھپ جائے۔ وہ مکمل طور پر غائب تو نہیں ہوتا، لیکن اسے دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسٹیلتھ طیارے بھی ریڈار کی نظروں کے لیے بالکل یہی کام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کی اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا کیا توڑ نکالا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا دفاعی منصوبہ کیا ہے۔ ایران کا دفاعی نظام ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح کام کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ دشمن کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو آپ اسے روک بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے ایران کا سب سے پہلا قدم ہے پتہ لگانا۔ اس کے بعد الیکٹرانک جنگ کے ذریعے دشمن کے نظام میں خلل ڈال کر اسے پیچیدہ بنانا، اور آخر میں اپنے میزائلوں سے ایک فیصلہ کن جواب دینا۔ ایران کے لیے اس کے میزائل صرف ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی بقا کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو بڑے دشمنوں کو بھی حملہ کرنے سے پہلے 2 بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب بہت شدید ہوگا۔ لیکن یہ ساری کہانی ہتھیاروں کی دور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اصل کھیل تو ان پیغامات کا ہے جو ان ہتھیاروں کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو دونوں فریقوں کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ امریکہ دنیا کو اپنی ٹیکنیکی طاقت دکھا کر اپنے دشمنوں کو ڈرانا چاہتا ہے اور اپنے اتحادیوں کو تسلی دینا چاہتا ہے، جبکہ ایران کا پیغام اپنے لوگوں اور علاقائی شراکت داروں کے لیے ہے کہ وہ مضبوط اور خود انحصار ہے اور کسی بھی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہونے والی ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اکثر اس طرح کی بیان بازی ایک قسم کی محفوظ لڑائی ہوتی ہے۔ اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں تاکہ اصل لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ایک دوسرے کو اپنی حدود میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ صرف ایک اسٹریٹجک کھیل نہیں ہے۔ اس کے حقیقی دنیا پر، یعنی ہم سب پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کشیدگی صرف خبروں کی سرخیوں تک محدود نہیں رہتی۔ آبنائے ہرمز میں ہونے والا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے
اور پیٹرول کی قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ خطرات بہت حقیقی ہیں اور ان کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جو طیاروں اور میزائلوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اصل جنگ تو شاید پردے کے پیچھے سائبر سپیس اور انٹیلیجنس کی دنیا میں لڑی جا رہی ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا طاقت کا مظاہرہ واقعی امن لا سکتا ہے یا یہ صرف ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اس سوال کا جواب تو امریکہ اور ایران کے اگلے اقدامات ہی دیں گے، لیکن اس کا اثر پوری دنیا محسوس کرے گی۔